بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ علق کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے نئے الفاظ کے معنی بیان کرتے ہیں۔ پہلا لفظ جو آیت نمبر 6 میں آیا ہے اور نیا ہے وہ ہے کلا۔ کلا بھی قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر یہ حرف تکرار ہوا ہے، اور اس کا معنی جہاں بھی یہ آئے اس کا معنی سننے والے کو یا پڑھنے والے کو خبردار کرنا ہوتا ہے، یا اگر کسی شخص نے قرآن بیان کرے کہ غلط کام کیا ہے یا غلط بات کی ہے تو یہ لفظ آ کر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خبردار، جو تم نے کہا ہے یا جو تمہارا رویہ ہے یا جو تمہارا نظریہ ہے، خبردار ہو جاؤ کہ وہ غلط ہے۔ اور حقیقت وہ ہے کہ جو اس کے بعد یعنی کلا کے بعد بیان کی جا رہی ہے۔ اب اگر اس آیت کو آپ غور کریں تو پچھلی آیات میں خداوند عالم نے اپنی رحمتوں کا تذکرہ کیا، اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا، خالق ہونے کا تذکرہ کیا، انسان کو خلق کرنے کا تذکرہ کیا، پڑھنے کا تذکرہ کیا، انسان کو علم سکھانے کی دلیل دے کر یہ فرمایا کہ میں سب سے بڑا کریم ہوں، انسان کو وہ سکھایا میں نے جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح قلم کے ذریعے انسان کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ اب یہاں پر قرآن کہنا چاہتا ہے کلا سے مراد یہ ہے کہ اتنے احسانوں کا بدلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم میرا شکر کرتے، میرے ساتھ شرک نہ کرتے، میرے حقیقت میں اطاعت گزار بندے بنتے، لیکن انسان ایسا نہیں کرتا۔ کلا یعنی انسان نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ انسان خبردار ہو جائے، انسان ہوشیار ہو جائے، اس نے ان نعمتوں کا ان کی بے قدری کی ہے، ان کی قدردانی نہیں کی، اور کرتا کیا ہے اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود؟ ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے، طغیان کرتا ہے یعنی سرکشی۔ دوسرا نیا لفظ یہاں پر انا ہے۔ انا جہاں بھی آئے اس کا معنی تاکید کا ہوتا ہے، یعنی انا کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ انا آ کر اس کی تاکید کرتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور اس بات پر تاکید کی جاتی ہے۔ کس بات پر؟ یہاں ان الانسان لیطغی، انسان کا معنی معلوم ہے، لیطغی طغیان کرنے والا، سرکشی کرنے والا۔ آپ دیکھیں سمندر کی ایک دفعہ نارمل حالت ہوتی ہے، دریا کی ایک دفعہ نارمل حالت ہوتی ہے، لیکن جب اس میں طوفان آتا ہے سمندر میں یا دریا میں تو وہ بہت سے نقصان کر دیتا ہے، انسانی آبادیوں میں داخل ہو جاتا ہے، بڑی بڑی عمارتوں کو خراب کر دیتا ہے، بڑی بڑی چیزیں انسان کی بنائی ہوئی وہ خراب ہو جاتی ہیں، تباہی پھیل جاتی ہے۔ اور جب سمندر یا دریا اس کیفیت میں آئے تو اسے کہتے ہیں دریا میں طغیانی ہے، سمندر میں طغیانی ہے، کشتیوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہے، اس بات کا خطرہ ہے کہ دریا کا پانی اب آبادی میں آ جائے گا، یہاں سے نکل جاؤ ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ بجائے میری اتنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے، یقیناً اس بات میں شک ہی نہیں کہ انسان بجائے شکر گزاری کے سرکشی کرتا ہے میرے سامنے، اور ظاہر ہے سرکشی کا نتیجہ نقصان ہے، دریا سرکشی کرے نقصان کرتا ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنی خواہش کے زیر اثر آ کر اللہ کے قانون سے سرکشی کرتا ہے اور انبیاء کی تعلیمات کو بھلا کر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے سرکشی کرتا ہے تو اپنا بہت سا نقصان کر دیتا ہے، بہت سے اعمال ضائع کر دیتا ہے، دنیا میں بہت سی برکات اور توفیقات سے جو انسان کو مزید نیکی کے راستے پر چلاتی، وہ ساری اس طغیان سے تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اور یہ طغیان جو اس نے اپنے نیک اعمال سے جنت میں اپنے لیے جو اجر و ثواب تیار کیا تھا، اگر گناہوں کی کیفیت اس طغیان کی کیفیت شدید ہو تو وہ آخرت بھی اپنی خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا ان رآہ استغنی، یعنی اس طغیان کی وجہ کیا ہے؟
قرآن کہنا چاہتا ہے کہ انسان طغیان اور سرکشی پر اس وقت تل جاتا ہے اور اتر آتا ہے جب وہ اپنے پاس گناہ کے اسباب کو مہیا دیکھتا ہے. مال و دولت زیادہ ہو گیا، اقتدار، وسائل کام کرنے کے زیادہ ہو گئے، اختیار اس کے پاس آ گیا. اب سمجھتا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے. جب نہیں تھا تو خدا سے مانگتا تھا، جب مصیبت میں تھا خدا سے مانگتا تھا، خدا کی طرف توجہ کرتا تھا. اب جب اس کے پاس مال دنیا، وسائل دنیا آ گئے تو اب کیا کیا؟ استغنا کا میں معنی بھی بیان کرتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، اللہ کی ضرورت اب محسوس نہیں کرتا، تو پھر اللہ کے قانون کی پابندی پر بھی عمل نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اسے آزاد کر کے سرکشی پر اتر آتا ہے. اس آیت میں 2 لفظ نئے آئے ہیں، 3 البتہ. ایک لفظ ان ہے. ان کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ یعنی فرمایا پچھلی آیت میں کہ انسان طغیان کرتا ہے. ان اس کی وجہ یہ اس لیے کہ یا یہ بات اس طرح سے ہے، اس کی دلیل ہے پچھلی بات کی طغیان کی کیا؟ الرآہ استغنا، کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے. استغنا غنی سے نکلا ہے. غنی کا معنی ہے بے نیاز ہونا. بے نیازی 3 طرح کا معنی رکھتی ہے. ایک بے نیازی کا مطلب ہوتا ہے کسی قسم کی کوئی حاجت نہ ہونا، کسی کا محتاج نہ ہونا، کہ یہ معنی صرف اللہ کی ذات میں صدق کرتا ہے. ان اللہ لغنی حمید، خدا بے نیاز ہے، خدا جیسا بے نیاز، خدا جیسا غنی اور کوئی نہیں ہے. دوسرا معنی غنی ہونے کا یہ ہے کہ انسان کے پاس مال دنیا بہت زیادہ ہو، اگرچہ اللہ کا ہر وقت محتاج ہے، لیکن مال دنیا کو زیادہ دیکھ کے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے. اس کے پاس وسائل دنیا، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مال و دولت، اختیار، اقتدار وہ زیادہ ہو جائے، تب بھی ایسے انسان کو بھی غنی کہا جاتا ہے. غنی کا معنی سخی نہیں ہوتا، غنی کا معنی ہوتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ ہو. اور تیسرا معنی غنی کا یہ ہے کہ جو بہت خوبصورت ہے، کہ جو احادیث میں بار بار جس کی تکرار کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ جو انسان قناعت کر لے اور اپنی ضرورت سے زیادہ کی طلب چھوڑ دے، وہ بھی غنی ہو جاتا ہے. لوگوں کے ہاتھوں میں چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کا دل انہیں حاصل کرنے کا نہیں کرتا. یہ 3 معنی ہیں غنی کے. پہلا معنی اللہ کے بارے میں ہے، یعنی جس کے پاس سب کچھ ہو، کسی کی اسے حاجت اور ضرورت نہ ہو. دوسرا غنی کا مطلب ہوتا ہے جب انسان کے پاس زیادہ مال آ جائے، اپنے آپ کو پھر وہ بے نیاز سمجھتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، غنی کہا جاتا ہے اس کو. اور تیسرا غنی کا معنی یہ ہے کہ انسان قناعت کرے، جو اللہ نے عطا کی ہے اس کی ضرورت کو اس پر قناعت کر لے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں موجود جو اللہ نے لوگوں کو چیزیں دی ان کی حرص نہ کرے، تو اس کو غنی کہا جائے گا. انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل کل بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.